الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سامعین کرام، آج کی تراویح میں 27ویں پارے کی مکمل تلاوت کی گئی ہے اور 2 سورت 28ویں پارے سے تلاوت کی گئی ہے۔ 27ویں پارے میں جو صورتیں ہیں ان میں سورۃ الحدید کو چھوڑ کر، آخری سورت کو چھوڑ کر باقی تمام صورتیں مکی صورتیں ہیں، اور مکی صورتوں کے تعلق سے یہ بات معلوم ہے کہ مکی صورتیں عقائد پر مبنی ہوتی ہیں، ایمانیات پر مبنی ہوتی ہیں، یعنی اس میں توحید کا ذکر ہوتا ہے، رسالت کا ذکر ہوتا ہے، آخرت کا ذکر ہوتا ہے، اور کفار کے اعتراضات اور اشکالات کا ذکر کر کے اللہ رب العالمین ان کا جواب دیتا ہے۔ سب سے پہلی سورۃ الذاریات ہے۔ اس سورت کے اندر آخرت کا ذکر ہے کہ آخرت یقینی طور پر آنی ہے اور حساب و کتاب ہو کر رہے گا۔ فرمایا اللہ نے وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، یقیناً دین یعنی جزا کا دن، بدلے والا دن جو ہے وہ واقع ہو کر رہے گا، یقینی ہے اس چیز کا آنا۔ اور کئی باتیں اس تعلق سے بتلائی اللہ رب العالمین نے، اور متقین کی نشانیاں بیان کی کہ اہل تقوی کی کیا نشانیاں ہیں کہ ان المتقین فی جنات وعیون، کہ متقی باغات میں ہوں گے، نہروں میں ہوں گے، آخذین ما آتاہم ربہم، ان کا رب ان کو جو دیتا ہے وہ اس کو لیتے ہیں۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، اس سے پہلے وہ نیکوکار تھے، نیکیاں کرنے والے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، راتوں کو بہت کم سوتے تھے، یعنی نمازیں پڑھتے تھے، سوتے کم تھے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحر کے وقت یعنی راتوں میں وہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ ان کے مال میں مانگنے والوں کا اور محروم لوگوں کا حق ہے۔ وہ اللہ زمین کے اندر نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے، اور تمہارے اندر بھی بہت ساری نشانیاں ہیں اگر تم غور کرو۔ پھر اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ان کے پاس فرشتے مہمان بن کر آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے جو ہے بچڑا، بھنا ہوا بچڑا پیش کرتے ہیں، فرشتے انہیں خوشخبری دیتے ہیں ایک بچے کی، ان کی، اور اس تعلق سے کچھ گفتگو ہوتی ہے اور یہ بات بیان ہوتی ہے کہ قوم لوط کو تباہ کرنے ہم آئے ہیں۔ قوم لوط جو ایمان نہیں لا رہے ہیں ان کو ہم تباہ کریں گے اور ان کے اوپر پتھروں کی برسات کی جائے گی، اور اس طریقے سے وہ ہلاک و برباد کر دی جائیں گے۔ آخر میں چل کے اللہ رب العالمین نے مقصد حیات اور مقصد تخلیق بیان کی کہ انس و جن کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہماری تخلیق کا، ہمارے پیدا کرنے کا کوئی اور مقصد نہیں ہے، صرف مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھے رہیں 24 گھنٹے پوری زندگی، بلکہ اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ، کہ عبادت ایک ایسا جامع نام ہے، ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کو اللہ رب العالمین پسند کرے، جس سے راضی ہو۔ آپ تجارت بھی کریں اور ویسے کریں جیسے اللہ نے اجازت دی ہے، کرنے کا حکم دیا ہے، تو وہ بھی عبادت ہے۔ میں نے اس سے پہلے شاید بیان کیا کہ آپ اپنا 24 گھنٹہ عبادت میں گزار سکتے ہیں، آپ اپنی بیوی کے ساتھ سوتے ہیں، اپنی جسمانی ضروریات پوری کر سکتے ہیں، وہ بھی عبادت ہے۔ اس سے پہلے حدیث بیان کیا جا چکا کہ اس پر بھی اجر ملتا ہے۔ تو اس طور پر آپ اپنے 24 گھنٹے کو عبادت کے طور پر گزار سکتے ہیں، شرط یہ کہ آپ اللہ اور رسول کے کہنے کے مطابق زندگی گزاریں۔ اور اس میں بھی آیتیں ہیں کہ کبیرہ گناہوں سے اگر آپ بچتے رہیں گے تو چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ رب العالمین یوں ہی معاف کر دیتا ہے۔ تو ہماری تخلیق کا مقصد صرف اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ رزق کے لیے جو پریشانی ہے تو اللہ کہتا ہے ما اريد منهم من رزق، میں ان سے رزق نہیں مانگ رہا ہوں، کچھ طلب نہیں کرتا ہوں۔ اور فرماتا وما اريد ان يطعمون، میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کھلائیں پلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق، یقیناً اللہ ہی رب العالمین رزق دینے والا ہے، ذو القوۃ المتین، طاقتور اور مضبوط ہے۔ اس کے بعد سورہ طور کی ابتدا ہوتی ہے جو کہ مکی سورت ہے۔ اس سورت کے اندر بھی آخرت ہی کی بات بیان کی گئی کہ آخرت کا عذاب آ کر رہے گا، عذاب جو ہے وہ ہو کر رہے گا، قیامت آ کر رہے گی، اور اس کی بعض حالت اور نشانیاں اللہ رب العالمین نے بیان کی۔ جب قیامت قائم ہوگی تو اس کی منظر کشی کی اللہ رب العالمین نے۔ کیونکہ صورتیں بہت زیادہ ہیں بیان کرنے کے لیے، اس لیے تفصیل سے بیان کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے سرسری طور پہ میں گزر رہا ہوں اور کچھ آیتیں خاص طور پہ میں نے لی ہیں۔
اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آخرت کو ماننے والوں کی حالت بیان کی، یعنی اہل ایمان کی، کہ ان کو کون کون سی نعمتیں کس طریقے سے ملیں گی۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، اللہ کہے گا تم مزے سے کھاؤ پیو، جو اعمال کرتے تھے اس کے بدلے وہ ٹیک لگا کر بیٹھے رہیں گے، ان کی شادیاں ہم حورین سے کر دیں گے۔ تو اس طریقے سے بہت ساری نعمتوں کا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا، اور پھر جو انکار کرنے والے تھے ان کا بھی ذکر فرمایا۔ مشرکین سے آخر میں چل کے اللہ رب العالمین نے بہت سارے سوالات کیے کہ ہم تأمرهم احلامهم بهذا، یہ سب ساری باتیں جو تم بیان کرتے ہو تمہاری عقل ان کا حکم دیتی ہے یا تم سرکش ہو، تم خود ہی جو ہے تجاوز کر رہے ہو؟ اور کہتے ہیں کہ ام یقولون تقول، تم جو یہ بات کہتے ہو کہ اس نے خود سے گڑ لی ہے، یہ بات جو کہتے ہو تم فلیأتوا بحدیث مثلہ، تم بھی اس جیسی ایک بات لے آؤ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ ام خلقوا من غیر شیء، کیا وہ بغیر کسی چیز کے پیدا کیے گئے؟ ام هم الخالقون، یا وہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ تو ایسے بھی کئی سوالات اللہ رب العالمین نے کر کے ان کو جو ہے مفید جواب دیا، ان کو خاموش کرایا۔ اس کے بعد سورہ نجم کی ابتدا ہوتی ہے۔ سورہ نجم اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا کیونکہ اس کے اندر اللہ کے رسول کی حقیقت بیان کی گئی کہ اللہ کے رسول کی حقیقت ہے کیا، کیونکہ کفار مکہ ان کو شاعر کہتے، نجومی کہتے، مجنون پاگل کہتے، کاہن کہتے، مختلف باتیں ان کے تعلق سے کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے سورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت بیان کی کہ وہ اصل میں ہیں کیا۔ وما ينطق عن الهوى، اللہ کے رسول کے بارے میں کہ وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، ان هو الا وحی یوحى، جو بھی کہتے وہ ان کی طرف وحی کی جاتی ہے، اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں۔ قرآن تو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے، لیکن جو بھی مزید کہتے ہیں جو احادیث کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے وہ بھی اللہ کی جانب سے وحی کی جاتی تھی اور وہ بیان کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کے معبودوں کے بارے میں ذکر کیا کہ ان کے معبود کیسے ہیں، ان کی حقیقت بیان کی کہ کسی کام کے نہیں، وہ انہوں نے خود گڑھ رکھا ہے، اللہ رب العالمین نے کوئی دلیل نہیں دی ہے۔ پھر شفاعت کا ذکر کیا کہ قیامت میں جو شفاعت کی بات ہوتی ہے، بہت یہ لوگ جو عبادت کرتے تھے غیر اللہ کی تو کہتے تھے کہ یہ ہماری شفاعت کریں گے، اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے اور جہنم سے ہم کو بچا لیں گے۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے، فرشتوں کے بارے میں بھی کہتے تھے کہ بہت سارے فرشتے ہماری سفارش کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، کیا آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں، لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، جن کی شفاعت کچھ فائدہ دینے والی نہیں، إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، ہاں مگر اس کے بعد کہ اللہ رب العالمین جس کے لیے اجازت دے اور جس سے راضی ہو جائے، جس کو اجازت دے گا کہ تم سفارش کرو، شفاعت کرو، وہی سفارش کر سکے گا، وہی شفاعت کر سکے گا، اور جس کے لیے اجازت دے گا کہ فلاں کے لیے کرو، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، نہ خود کر سکتے ہیں نہ کسی کے لیے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی کہ کبیرہ گناہوں سے بچنا ہے۔ اگر انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ فرماتا کہ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، فاحشہ چیزوں سے بچتا ہے، الا اللمم، سوائے چھوٹے چھوٹے گناہ بندے سے ہو جاتا ہے تو اللہ فرما رہا ان ربک واسع المغفرہ، تمہارا رب بڑی مغفرت والا ہے، وسیع مغفرت رکھتا ہے۔ وہ اعلم بکم اذ انشأکم من الارض، وہ جانتا ہے تم سے زیادہ تمہارے بارے میں جب اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، اور جب تم اپنی ماؤں کی پیٹ میں جنین کی صورت میں چھوٹے بچے کی صورت میں تب بھی جانتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو ساری چیز کا علم ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ کہا، اس سے پہلے بھی سورہ نساء میں بات بیان فرمائی کہ اگر چھوٹے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے، ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم، کہ کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو ہم چھوٹے گناہ تم سے معاف کر دیں گے، اس پر تمہاری پکڑ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد سورہ قمر کی ابتدا ہوتی ہے۔ سورہ قمر کے نزول کا یہ سبب بنتا ہے کہ کفار مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ پہلے جو انبیاء آتے تھے وہ نشانیاں لاتے تھے، تم بھی کوئی بڑی نشانی لے کر آؤ، ہم جو ہے تمہاری دعوت قبول کر لیں گے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کون سی نشانی چاہیے؟ کہتے ہیں کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دو۔ اللہ کے رسول نے دعا کی، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اور دیکھا دنیا نے کہ ایک حصہ ہیرا کے دائیں طرف اور ایک حصہ ہیرا کے بائیں طرف، غار ہیرا جو تھا اس کے بائیں طرف۔ اور صرف مکہ والوں نے نہیں، دنیا میں کئی ممالک میں کئی جگہوں پر لوگوں نے اس چیز کو، اس نظارے کو دیکھا، کیونکہ تاریخ میں یہ بات ثبت ہے۔ اور یہاں آپ کو ملے گا کہ کیرل کا ایک بادشاہ اس وقت اس نے دیکھا، اس کو حقیقت کا علم ہوا تو سفر کر کے مدینہ جاتا ہے اور وہاں مکہ جاتا ہے، وہاں ایمان لانے کی بات آتی ہے۔ تو اس تعلق سے بھی تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی چیز کا ذکر کیا، اقتربت الساعہ،
یقیناً قیامت قریب آ گئی. وانشق القمر, اور چاند ٹکڑا ہو گیا. وہ جو چاند جو ٹکڑا ہوا تھا اسی کا ذکر اللہ رب العالمین نے دیا ہے, ذکر کیا ہے. اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کو ہم جو ہے ایک نشانی بنا کر محفوظ رکھیں گے. 1960 عیسوی میں ترکی میں جودی نامی پہاڑی پر وہ کشتی مل جاتی ہے. جودی نامی پہاڑی پر وہ کشتی اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ, اور یقیناً ہم اس کو ایک نشانی بنا کر چھوڑیں گے تو کوئی ہے نصیحت لینے والا. تو وہ کشتی نوح علیہ السلام کی وہ کشتی ترکی میں جودی نامی پہاڑی پر موجود ہے, جیسا کہ 1960 میں اس کی کھوج ہوئی. اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر یہ بات بیان فرمائی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ, کہ ہم نے قرآن کریم کو نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے. کوئی اگر نصیحت حاصل کرنا چاہے, عبرت حاصل کرنا چاہے, قرآن کریم کا مطالعہ کرے تو بہت ہی آسانی کے ساتھ وہ قرآن کریم کو سمجھ سکے گا. عربی نہیں آتی ہے, ٹرانسلیٹ بہت ساری زبانوں میں ہو گیا ہے, آپ ان سے سمجھ کر پڑھ سکتے ہیں. آپ کو اندر وہ فیلنگ آئے گی, آپ قرآن کو سمجھیں گے اگر آپ دلچسپی رکھیں گے, اخلاص کے ساتھ کوشش کریں گے تو اللہ فرماتا ہے فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ, کوئی ہے نصیحت لینے والا. اس کے بعد سورہ رحمان کا آغاز ہوتا ہے. سورہ رحمان میں اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کے مظاہر کا ذکر فرمایا, کچھ عجائب ذکر فرمائے, اپنے کمالات ذکر فرمائے, اور اپنی بہت ساری نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کئی مرتبہ فرمایا فَبِآلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم اپنے رب کی نعمتوں کو کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو بہت ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہیں اس سورت کے اندر. جنت کے مناظر ذکر فرمائے, حوروں کا ذکر فرمایا, بڑے بڑے باغات کا ذکر فرمایا, اور ساری باتیں بیان فرمائیں. اور فرماتا هل جزاء الاحسان الا الاحسان, کہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے. احسان اگر کوئی آپ کے ساتھ کرے تو آپ بھی اس کے ساتھ احسان کریں. اگر آپ دنیا میں احسان کرتے نہیں, اچھا عمل کرتے ہیں, تو آخرت میں بھی آپ کے ساتھ احسان کیا جائے گا. تو اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر بہت سارے انعام و اکرام کا ذکر فرمایا, پھلوں کا ذکر فرمایا, باغات کا ذکر فرمایا, اور محلوں کا ذکر فرمایا. اس کے بعد سورہ واقعہ کا آغاز ہوتا ہے. سورہ واقعہ قیامت کا نام ہے. واقعہ, اور واقعہ مطلب واقع ہونے والی, یعنی قیامت واقع ہو کر رہے گی, اس لیے اس کا نام سورۃ الواقعہ پڑا. اور اس سورت کے اندر خاص بات یہ ہے کہ قیامت کے وقوع کی بات بیان فرمائی, اور اس کی منظر کشی کی اللہ رب العالمین نے کہ کیا حالات ہوں گے. اور لوگوں کی 3 قسمیں بیان کی کہ 3 قسمیں کے لوگ پائے جاتے ہیں, ایک دائیں ہاتھ والے, ایک بائیں ہاتھ والے, اور ایک السابقون الاولون, جو سبقت کر گئے نیکیوں میں, صحابہ کرام وغیرہ. تو اور ان کے بارے میں بیان فرمایا کہ ان کی کیا حالتیں ہوں گی, اور نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ کیسی کیسی نعمتیں جنت والوں کو, اصحاب یمین کو دائیں ہاتھ والوں کو ملیں گی, اور جو اصحاب شمال بائیں ہاتھ والے ہوں گے ان کی کیا حالت ہوگی. اس تعلق سے بھی اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا. اور یہ بات بیان فرمائی کہ کفار کہا کرتے تھے اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون, کہ جب ہم مر جائیں گے, مٹی ہو جائیں گے, ہڈی بن جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. آباؤنا الاولون, ہمارے آباء و اجداد بھی زندہ کیے جائیں گے. اللہ فرماتا کہہ دیجئے قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم, کہ پہلے اور بعد میں, یعنی پہلے آنے والے اور بعد میں آنے والے سب کے سب میقات یوم معلوم, مقررہ دن پر ایک جگہ جمع کیے جائیں گے. حشر میں سب جمع کیے جائیں گے, اور وہاں پر سب کا اللہ رب العالمین حساب و کتاب کرے گا. شجر زقوم کے پیڑ کا ذکر ہے, درخت کا ذکر ہے. اور پھر اللہ رب العالمین نے اپنی بہت ساری نعمتوں کا ذکر فرمایا. یہ کھیتی جو ہے تم کرتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں, اللہ رب العالمین نہ چاہے تو کچھ بھی نہ اگے گا. یہ پانی جو ہے اس کو ہم نکالنے والے ہیں. اور اس طریقے سے اور بھی کئی چیزوں کا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا اور اپنی نعمتیں بیان فرمائی. پھر قرآن کریم کا ذکر فرمایا کہ یہ بڑی عظیم کتاب ہے, یہ جو ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے, یہ کوئی آسان نہیں ہے. اس کے بعد سورۃ الحدید کا اس کی ابتدا ہوتی ہے. سورۃ الحدید, حدید مانے لوہا. سورۃ الحدید یہ مدنی سورت ہے, اور اس سورت کے اندر یہ مدینہ کی سورت ہے. مدینہ پہنچنے کے بعد صحابہ کرام جو ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے تو مکہ سے لٹے پٹے پہنچے تھے. سارا مال خزانہ ان کا سب جو ہے مکہ ہی میں چھوٹ گیا تھا, ان کی ساری دولت. تو وہاں ان کو بسانے کی ضرورت تھی.
پہنچ رہے ہیں، نہ تجارت ہے، نہ سامان ہے، نہ گھر ہے، نہ بار ہے، تو ان کے رہنے سہنے اور کھانے پینے، تجارت اور ساری چیزوں کا انتظام کرنا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس سورت کی مختلف آیتوں میں اہل ایمان کو انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر ابھارا ہے، اور بڑی بڑی نیکیاں اور اجر پر ابھارا ہے کہ اس طریقے سے اللہ فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہو، یعنی بڑھ چڑھ کر اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمین و آسمان کی میراث جو ہے وراثت کے اللہ ہی کے لیے، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ لَا يَسْتَوِي مَنْ أَنفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ فتح مکہ سے پہلے جس نے خرچ کیا اور فتح مکہ کے بعد جس نے خرچ کیا، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں کی حالات دوسری تھی، بڑی تنگی میں تھے۔ فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کے حالات بدلے، خزانے پہ خزانے ملنے لگے، کامیابی ملنے لگی۔ تو اس طور پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ دونوں کے لیے بہتری ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ سب کے لیے حسنہ کا وعدہ ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ حسنہ کا مطلب مفسرین جنت کرتے ہیں کہ جنت کا یا اچھے چیز کا وعدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت کی ابتدا میں اپنی ملکیت کا ذکر کیا، اپنی بعض صفات کا ذکر کیا، زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر فرمایا، عرش کا ذکر کیا، اور اور کچھ باتوں کا ذکر کیا، ایمان لانے اللہ پر، رسول پر، اور زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی بات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ پھر قرض دینے کی بات کی کہ اللہ رب العالمین کو قرض حسنہ دو، یعنی فی سبیل اللہ خرچ کرو گے تو یہ قرض حسنہ ہوگا جو اللہ رب العالمین تمہیں واپس کرے گا۔ پھر قیامت کی منظر کشی کی کہ وہاں پر اہل ایمان کو دیکھو گے یسعی نورہم بین ایدیہم کہ ان کا نور جو ہوگا وہ ان کے ساتھ ساتھ چلے گا، ان کو روشنی دے گا۔ قیامت میں تاریکی ہوگی، اندھیرا ہوگا تو وہاں روشنی کی ضرورت ہوگی، تو جو اہل ایمان ہوں گے ان کا نور ہوگا یسعی نورہم بین ایدیہم، ان کا نور، ان کی روشنی ان کے سامنے چلے گا، اور بایمانہم اور دائیں طرف بشراکم اليوم آج تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ تو اس طور پر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کا ذکر فرمایا، اور دیگر لوگوں کا جو جہنمی ہے ان کا بھی ذکر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین بیان فرماتا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق کہ کیا اہل ایمان کے لیے ابھی وقت نہیں آیا، کیا اہل ایمان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ کہ اللہ کے ذکر سے، یعنی جب اللہ کا ذکر ہو تو ان کے دل ڈر جائیں، ان کے دل جو ہے جھک جائیں، کیا ایسا وقت نہیں آیا اب تک؟ نہیں ہو گیا۔ وما نزل من الحق اور جو حق نازل ہوا ہے اللہ کی جانب سے اس سے ان کے دل جھک جائیں، جو ہے سر تسلیم خم کر دیں۔ تو یہ آیت بہت ہی اہمیت کے حامل ہے کہ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے یہ بات فرمائی کہ اب تک وقت نہیں ہوا تمہارے لیے مومنو کہ اللہ کا ذکر سننے کے بعد تم جو ہے تمہارے دل کانپنے لگیں، اللہ کے لیے ڈر جائیں، اللہ سے ڈر جائیں، یا اللہ کی قرآن مجید کی جو آیتیں ان کے سن کے تمہارا دل نہیں تھراتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیَاتُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ان کے دل تھرا جاتے ہیں، جب تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے دل، اہل ایمان کے دل تھرا جاتے ہیں۔ تاریخ کے اندر، ان اسلامی تاریخ میں ایک بہت بڑے عالم اور عابد کا ذکر کیا جاتا ہے جن کا نام فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ وہ اپنے علاقے میں چور اور ڈاکو تھے، وہ چوریاں کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک گھر میں داخل ہوتے ہیں اور گھر والا قیام اللیل کر رہا ہوتا ہے اور یہی سورۃ الحدید کی تلاوت کر رہا ہے، وہ سننے لگتے ہیں کیا پڑھ رہا۔ جب اس آیت پر وہ بندہ پہنچتا ہے کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ کہ کیا اہل ایمان کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ رب العالمین کے ذکر سے ڈر جائیں، جھک جائیں، وقت نہیں ہوا ابھی تک اہل ایمان کے لیے، اتنا سننا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین وقت ہو گیا، میں ڈر گیا تجھ سے جو ہے تیرے ذکر سے، اور پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں اور اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم اور عابد، عبادت گزار بن جاتے ہیں۔ اور جب وہ ڈاکو اور چور تھے تو ان کی دہشت کتنی تھی کہ جب قبیلہ ان کے علاقے سے گزرتا تھا تو آپس میں گفتگو کر لیتے کہ بڑی خاموشی سے گزرو۔ تو ایسے ہی ایک قبیلہ گزر رہا تھا، اس نے آپس میں گفتگو کی کہ یہ فضیل کا علاقہ ہے، یہاں سے جلد از جلد نکل جاؤ خاموشی سے۔ فضیل رحمۃ اللہ علیہ سنتے ہیں، کہتے ہیں گھبراؤ نہیں، فضیل نے توبہ کر لی ہے، فضیل کا دل ڈر گیا اللہ رب العالمین سے، اب تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، بآسانی تم گزر سکتے ہو۔ تو اہل ایمان کے لیے یہ موقع ہو جاتا ہے۔ اور اب رمضان کا مہینہ ہے، کیا ہم لوگوں کے لیے یہ موقع نہیں ہوا کہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے ہمارے دل کانپ جائیں؟ اتنی آیتیں سنتے ہیں، اتنی قرآن کی تلاوتیں سنتے ہیں، اتنے معانی و مفاہیم سنتے ہیں، کیا اب تک ہماری سمجھ میں بات نہیں آئی؟ ہم نے اب تک جو زندگی جیسے گزاری، لیکن اب آگے کی زندگی کو تو اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کے مطابق گزارنا
چاہیے؟ کیا موقع نہیں ہوا ابھی تک؟ یا ابھی ہم سوچ میں بیٹھے ہیں امید میں کہ ابھی 200-400 سال اور جئیں گے، کب کس کی موت آنی اور جانی ہے کچھ پتہ نہیں۔ دیکھیے ہمارے سامنے آج اور کل میں کتنے ہمارے درمیان سے اٹھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے توبہ ضروری ہے، توبہ کر کے نئی زندگی کی شروعات کرے، اور اس رمضان سے بہتر کوئی موقع نہیں ہے کہ آدمی توبہ کر لے آج ہی، اور اس کے بعد اپنی نئی زندگی کی بہتر طور پر شروعات کرے کہ اللہ رب العالمین خوش ہو جائے۔ اور سلف بیان کرتے ہیں کہ رمضان میں کیے گئے اعمال کی قبولیت کی ایک ظاہری علامت یہ ہوتی ہے، اعمال قبول ہوا نہیں ہوا یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ایک ظاہری علامت یہ ہوتی ہے کہ بندہ رمضان کے بعد بھی ویسا ہی رہے جیسے رمضان میں تھا، جو نیکیاں کرتا تھا، 5 وقتہ پڑھ رہا، تلاوت کر رہا، ذکر و اذکار کر رہا، دعائیں کر رہا، حالات درست ہیں، چوری چماری سے بچ رہا، جھوٹ نہیں بول رہا، گالی گلوچ نہیں کر رہا، تو وہی حالت رمضان کے بعد بھی ہو تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے اعمال قبول کر لیے اللہ رب العالمین نے۔ ورنہ اگر ایسے حالات نہیں ہوئے، تبدیلی نہیں آتی ہے بندے میں، تو پھر اس کے اعمال کی قبولیت کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، شک میں مبتلا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دنیا کی حقیقت بیان کی۔ دنیا کیا ہے؟ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ، کہ دنیا کھیل کود تماشا، کچھ نہیں اس کے علاوہ۔ زینت کا ساز و سامان ہے، وتفاخر بینکم، آپس میں فخر و غرور ہے، فخر کرتے میری ایک بلڈنگ ہے، میری 4 منزلہ ہے، میرے 40 بیٹے ہیں، میرے پاس 40 کروڑ ہے۔ گھمنڈ، فخر، تکبر، دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، یہ ساری چیزیں دنیا میں، اور کچھ نہیں ہے دنیا کے اندر۔ وتکاثر فی المال والاولاد، مال و دولت کی کثرت اور اولاد کی کثرت ہے۔ میرے پاس اتنا مال ہے، میری اتنی اولاد ہے۔ اولاد بھی آدمی کے لیے فخر کی بات ہوتی ہے، تو میری اتنی اولاد ہے، میرے پاس اتنا مال ہے، بس دنیا کی حقیقت یہی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ الہاکم التکاثر، زیادتی کی طلب نے تمہیں جو ہے غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ گئے۔ اتنی طلب کی حرص ہے ہم انسانوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر، کہ بس آنے دو، حتیٰ کہ اللہ سے، رسول سے، آخرت سے ہم غافل ہو گئے، موت سے غافل ہو گئے ہیں۔ ہمارے سامنے قبرستان ہے لیکن کچھ فرق نہیں پڑتا، ہم کو احساس نہیں ہوتا، تو اتنے غافل ہو گئے کہ یہاں تک ہم جو ہے قبرستان پہنچ جاتے، یعنی ہم مر جاتے اور ہماری قبر کھد جاتی ہے، تو اس قدر غافل ہو چکے ہیں۔ تو اللہ نے کہا، تو یہ دنیا کی حقیقت اللہ رب العالمین نے بیان کی اور مثالوں سے بیان فرمائی کہ وہ بارش کی، اس میں دنیا کی مثال بارش کے اس پانی کی طرح ہے، عجب الکفار، جو کسان کو خوش کر دیتا ہے، نباتہ، جس سے پیدا ہونے والی چیزیں دیکھ کر کسان خوش ہو جاتا ہے، ثم یہی جو فترہ مصرہ، کہ تیز ہوا چلتی ہے، کھیتی خراب ہو جاتی ہے، آگ لگ جاتی ہے، کوئی اور مصیبت آ جاتی ہے، کھیتی خراب ہو جاتی ہے۔ تو ایسی ہی دنیا ہے، دیکھنے میں بڑی حسین ہے، بڑی اچھی لگتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ان الدنیا حلوۃ الزہر، ایسے کچھ الفاظ ہیں کہ بڑی میٹھی اور چاشنی والی ہے اور تر و تازہ ہے، کہ جیسے میٹھی چیز کی طرف جو ہے مکھیاں لپکتی ہیں اور تر و تازہ چیز کی طرف انسان کی نگاہ دوڑ جاتی ہے، ایسے ہی دنیا ہے۔ لیکن بچنے کی ضرورت ہے۔ دنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے جیل ہے، قید خانہ ہے، وہ جنت الکافر، اور کافر کی جنت ہے، مزے لینے دو ان کو، لیکن مومن کے لیے جیل خانہ ہے۔ مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ جلد از جلد یہاں سے نکل جائیں، جیل میں کون رہنا چاہتا ہے؟ لہذا اللہ رب العالمین کے کہنے کے مطابق چلنا چاہیے۔ اور عقیدے پر ایمان رکھنے کی بات اس میں کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جو بھی مصیبت وغیرہ تم کو تمہارے نفس میں پہنچتی ہے وہ سب لکھا جا چکا ہے، اس پر یقین رکھنا چاہیے۔ اخیر میں چل کے اللہ رب العالمین نے رہبانیت کی ترغیب فرمائی کہ رہبانیت ابتدعوها ما كتبناها، کہ ان لوگوں نے جو رہبانیت کی ابتدا کی وہ اللہ نے، ہم نے ان پر نہیں لکھا تھا، وہ لوگ ان لوگوں نے خود سے رہبانیت کہتے ہیں، دنیا داری سے کوئی مطلب نہیں، بیوی بچوں سے کوئی مطلب نہیں، کسی پہاڑ میں چلے گئے میں صرف اللہ اللہ کروں گا، مسجد میں اپنا ایک کنارہ لے لیے اللہ اللہ کروں گا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ دین کے اندر رہبانیت نہیں ہے، دین دنیا ساتھ میں لے کر چلنا ہے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا سے اپنا حصہ نہ بھولے، جو حصہ آپ کا ہے وہ لیں، اس کے مطابق عمل کریں۔ اس کے بعد 28ویں پارے کی ابتدا ہوتی ہے، پہلی سورت سورۃ المجادلہ مدنی سورت ہے، مجادلہ کے معنی بحث و تکرار کے۔ اس سورت کے نزول کا سبب یہ ہے کہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا صحابیہ، ان کے شوہر جو ہے وہ ان سے کہہ دیتے ہیں کہ تم مجھ پر میری ماں کی طرح، تم میرے لیے میری ماں کی مانند ہو، ماں کی جیسی ہو،
تو عربوں میں یہ بات تھی کہ اگر کوئی ایسا کہہ دیتا تھا اپنی بیوی سے تو طلاق جیسے ہو جاتا، دونوں کو الگ تھلگ۔ اب وہ پریشان ہو گئی، بچے تھے کہ کیا کروں گی میں، وہ اللہ کے رسول کے پاس آتی ہیں، سرگوشی کرتی ہیں، کان میں کہتی ہیں کہ ایسا ایسا مسئلہ، اس کا کوئی حل بتلائیے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اب اس کا حل کیا بتلاؤں، اب تو جو نظام چل رہا ہے عربوں کا وہی چلے گا اس کے اندر، یا کچھ اللہ رب العالمین نازل فرمائے۔ تو وہ جھگڑتی ہیں اللہ کے رسول سے کہ نہیں میں کیا کروں گی، میرے بچے میں کیسے رہوں گی، یہ ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ کمرے کے ایک حصے میں اللہ کے رسول اور خولہ رضی اللہ تعالی عنہا گفتگو کر رہی ہوتی ہیں، اور میں کمرے کے ایک حصے میں تھی، لیکن کیا بات ہو رہی ہے مجھے سنائی نہیں دے رہا، میں نے سن پائی کہ کیا بات ہو رہی ہے، اور اللہ رب العالمین 7ویں آسمان کے اوپر سے سن لیتا ہے، 7ویں آسمان کے اوپر سے اللہ سنتا ہے ان کی گفتگو اور نازل کرتا، فرماتا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، کہ اللہ رب العالمین نے اس عورت کی بات سن لی یقینی طور پر جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کو تکرار کر رہی تھی، وہ تشتکی الی اللہ، اور اللہ کی جانب شکایت کر رہی تھی اللہ سے۔ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے زہار کا حل بتلایا کہ کوئی ایسا کہہ دیتا ہے تو ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی ہے، اور ایسا کوئی کہہ دیتا ہے تو کفارہ ادا کرے گا، ایک غلام آزاد کرے گا، یا پھر اور اس کفارے ادائیگی کے درمیان اپنی بیوی سے ملاقات بھی نہیں کرے گا، تو ایک غلام آزاد کرے، یا پھر 2 مہینے کا مستقل روزہ رکھے، مسلسل 2 مہینہ روزہ رکھے، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، جو بھی ہو۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے کبتوا، وہ ذلیل و خوار ہوں گے، کما کبت الذین من قبلہم، جیسا کہ ان سے پہلے کے لوگ ذلیل و خوار ہوئے۔ آج دنیا میں مسلمان اسی لیے ذلیل و خوار ہیں، اس لیے بے عزت، کوئی وقت و حیثیت نہیں ہے مسلمانوں کی دنیا کے اندر۔ ایک فٹ بال کی مانند کوئی ادھر سے مار رہا، کوئی ادھر سے مار رہا، کیا کوئی حیثیت ہے دنیا میں؟ دیکھ لیجئے فلسطین میں کیا صورتحال ہو رہی ہے، اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی دنیا میں ہونے کے باوجود فلسطین میں دیکھیے کیا صورتحال ہے۔ ہمارا قبلہ اول کیا حرکت ہو رہی ہے اس کے اندر، آئے دن خوریزی، آئے دن اسرائیل یہود کی فوج اور یہودی ظالم یہود ان کے اوپر جو ہے ظلم و بربریت کر کے رکھتے ہیں، اور ان کی ہمت دیکھیے کیسی، اللہ رب العالمین ان کو مزید ہمت و حوصلہ دے کہ 1947 سے اب تک وہ لڑتے چلے آ رہے ہیں اپنے حق کے لیے، اس لیے اصل مجاہدین وہاں، اصل جہاد وہاں چل رہا ہے بر وقت، ان کے لیے جہاد کی دعائیں ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین انہیں ان کی جہاد میں کامیابی دے، اور انشاءاللہ کامیابی ملے گی، اور فلسطین دوبارہ مسلمانوں کو ملے گا، یقینی طور پہ ملے گا، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، توبہ و استغفار کر کے حقیقی طور پر ایک اسلامی زندگی گزاری جائے۔ دیکھیے کیسے وہ کانپتے اور تھراتے۔ یہ اسرائیل کے پاس کوئی خاص وہ نہیں ہے، اسرائیل چھوٹا سا ملک ہے، برطانیہ اور امریکہ کی حمایت ہے، اس وجہ سے اتنا وہ سر چڑھ کے دوڑتا ہے، ورنہ جب برطانیہ اور امریکہ اپنی حمایت واپس لے لے وہ بلبلانے لگے گا۔ فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے اس کے ٹینک اور اس کے فوجی اپنی بندوقوں سے ٹک نہیں پاتے۔ سوچئے، تصویریں دیکھیے، ویڈیوز دیکھیے، آنکھیں دنگ رہ جاتی ہیں، انسان ششدر اور حیران ہو جاتا ہے۔ ان کے لیے دعائیں کیجیے اللہ انہیں ثابت قدم رکھے، تو ہماری ذمہ داری جو ہے اس کو وہ نبھا رہے ہیں تنے تنہا، قبلہ اول کی حفاظت میں اپنی جانیں گنوا رہے ہیں، تو وہ ذلیل و خوار ہوں گے اور ہو رہے ہیں۔ جو بھی اللہ اور رسول کو چھوڑیں گے، قرآن کو چھوڑیں گے، وہ ذلیل و خوار ہوں گے، اور جب قرآن پکڑیں گے، اللہ رسول کی بات مانیں گے، تو ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اس کتاب کے ذریعے اللہ رب العالمین بہتوں کو بلندی دیتا ہے اور بہتوں کو ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ تو اس طور پر قرآن مجید پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے چل کے اللہ رب العالمین نے مجلس کے آداب بتلائے ہیں کہ مجلس کے آداب کیا ہونے چاہیے، اور سرگوشی کے آداب بتلائے ہیں۔ جیسے کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے کہ 2 آدمی آپس میں تنے تنا گفتگو کرنا چاہتے ہو تو وہ مجلس میں نہ کریں۔ 4 افراد کی مجلس سے 2 آدمی الگ ہو کر بات کریں گے تو کسی کو یہ ہوگا کہ ہمارے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے۔ ایک مسلمان کو تکلیف دینا اس شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس سے منع کیا ہے۔ اور مجلس کے آداب میں سے یہ بات بھی بیان کی اللہ رب العالمین نے، اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس، جب کہا جائے وسعت پیدا کرو، یعنی افراد زیادہ ہیں، جگہ کم ہو رہی ہے تو کم جگہ میں ایڈجسٹ ہو جائے، کم جگہ میں ایڈجسٹ ہوا جائے اور مزید گنجائش پیدا کی جائے۔ فافصحوا یفصح اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے کشادگی کرے گا۔ وَإِذَا قِیلَ انشُزُوا فَانشُزُوا،
کہا جائے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ رب العالمین تم میں سے ایمان والوں کے اور اہل علم کے درجات کو بلند کرتا ہے. یہ اہل علم کی فضیلت والی آیت ہے کہ اہل علم کے درجات کو اللہ رب العالمین بلند کرتا ہے اور اللہ رب العالمین سب کچھ جانتا ہے. دشمنی اور دوستی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اپنے مفاد کے لیے نہیں کہ ہم اپنے مفاد کے لیے کسی سے دوستی کریں، کسی سے دشمنی کریں. حقیقی دوستی اور دشمنی یہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین نے اس سورت کی آخری آیت میں یہی بات بیان فرمائی مسلمانوں کے تعلق سے، صحابہ کے تعلق سے کہ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والی قوم کو آپ نہیں پائیں گے یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور رسول سے جو دشمنی کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان سے وہ محبت کرے. پس منظر اس کا یہ ہے کہ بہت سارے رشتہ دار جو اسلام لے آئے تھے ان کے بہت سارے رشتہ دار اسلام نہیں لائے تھے مہاجرین میں سے اور بھی انصار میں سے، تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ ان سے محبت نہیں کریں گے جو اللہ اور رسول سے دشمنی رکھتے ہیں. ولو کانوا آباؤہم، گرچہ وہ ان کے آبا ہوں، باپ دادا ہوں، اور ابناء یا ان کے بیٹے ہوں، اور اخوانہم یا ان کے بھائی ہیں، یا عشیرتہم یا ان کے قبیلے کنبے کے لوگ ہوں، وہ ان کے سامنے کوئی حیثیت کا حامل نہیں ہے. اولئک کتب فی قلوبہم ایمان کا مرتبہ یہ ہر چیز سے بلند ہے. ایمان والا رشتہ یہ ہر رشتے سے بلند ہے. ایمانی قوت یہ ہر رشتے سے بلند ہے. آپ کا سگا بھائی کوئی ہے اگر وہ کافر ہے تو وہ اتنی اہمیت کا حامل نہیں ہے جو ایک مسلمان کسی اور ملک میں آپ جانتے تک نہ ہو وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اس کی زیادہ عزت ہونی چاہیے آپ کی نظر میں، اس کا زیادہ اکرام ہونا چاہیے. اس کے بعد سورہ حشر جو کہ مدنی سورت اس کا آغاز ہوتا ہے. سورہ حشر کی بنیادی تعلیم، بنیادی بات جو ہے کہ اس سورت کے اندر جو مدینہ کے اندر 3 یہودی قبیلے تھے، ان میں سے ایک بنو نذیر تھا. تو بنو نذیر کو اللہ کے رسول نے جلا وطن کیا ان کی سازشوں کی وجہ سے. تو اسی چیز کا ذکر ہے اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر کیا اور اس کی کچھ تفصیلات بیان فرمائی کہ کس طریقے سے ہوا. پھر اللہ فرماتا ہے ما افاء اللہ علی رسول من اہل القری، کہ بستی والوں سے جو مال اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کو دیا ہے فللہ، یعنی جلا وطن کرنے کی صورت میں یہ معاہدہ ہوا تھا کہ قبیلے اپنے قلعے کے اندر بند ہو گئے تھے. اللہ کے رسول نے ان کے قلعے کو گھیر لیا، وہ نکل نہیں رہے تھے. تو کتنے دن نہیں نکلیں گے، لہذا کھانا پانی سب بند ہو گیا ان کا. تو وہ معاہدہ کرتے کہ ہمیں زندہ جانے دیا جائے اور ہمارے اونٹوں پر جتنا سامان ہے اتنا لے جانے دیا جائے ہم کو. اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ اونٹوں پر سامان لے جانے کے لیے اپنے گھروں کو توڑنے لگے کہ اور اس نیت سے بھی توڑ رہے تھے تاکہ یہ گھر مسلمانوں کے کام نہ آ سکے ہمارے جانے کے بعد. تو اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا. تو جو مال و دولت بچا اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے وہ اپنے رسول کو جو مال و دولت دیا ہے فللہ، وہ اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے حکم سے خرچ ہوگا. ولی الرسول ولی ذی القربى، اور اللہ کے رسول کے لیے اور رسول کے قرابت داروں کے لیے، والیتامى یتیموں کے لیے، والمسکین مسکین کے لیے، وابن السبیل مسافر کے لیے. کیوں ایسا ہے؟ اللہ رب العالمین نے جو مجاہدین آئے تھے ان میں تقسیم کرنے کے لیے کیوں نہیں کہا؟ اللہ فرماتا ہے کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ یہ دولت تم میں سے جو مالدار ہیں انہیں کے درمیان نہ گھومتی رہے. یہ اسلامی نظام ہے کہ دولت جو ہے یہ صرف مالداروں کے ارد گرد نہ گھومتی رہے. آج ہندوستان کا شاید 70% یا 90% کتنا ذہن سے نکل گیا، 1-2%، 70% دولت ہندوستان کا خزانہ 70%، 1-2% آدمیوں کے پاس ہے. سوچئے یہ دولت کی جو تقسیم میں کتنی گڑبڑ ہے. تو اس طور پر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ صرف مالداروں کے پاس نہ رہے، اس لیے زکوٰۃ و صدقات کا نظام اللہ رب العالمین نے بیان کیا رکھا ہے تاکہ غریبوں کے پاس، مسکینوں کے پاس بھی پہنچتا رہے. اور خرچ کرنے پر بہت زیادہ ابھارا ہے اللہ رب العالمین نے. اللہ رب العالمین نے اگلی آیتوں میں مدینہ والوں کے انصار کی تعریف کی ہے، مہاجرین کی تعریف کی ہے اور یہ بات بیان کی ہے کہ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم، وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دے دیتے ہیں. اس تعلق سے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ مہمان آتے ہیں، گھر میں ایک آدمی کا کھانا ہے، وہ مہمان کو کھلا دیتے ہیں، خود بھی نہیں کھاتے اور بچوں تک کو نہیں کھلاتے ہیں. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، گرچہ انہیں اس کی زیادہ ضرورت ہو لیکن فی سبیل اللہ خرچ کر دیتے. وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ،
اور جو اپنے نفس کی بخیلی سے جس کو بچا لیا گیا، یہ اصل جیت ہے، یہ اصل کامیابی ہے کہ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، کہ جس کو اس کے نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی کامیاب ہونے والے۔ انسان کا نفس جو بڑا حریص لالچی ہوتا ہے، بہت بخیل ہوتا ہے، اپنی دولت پر سانپ کی طرح کنڈلی مار کر بیٹھا رہتا ہے کہ کسی اور کو دینے کی نوبت نہ آئے، تو اس بخیلی سے جس کو اللہ رب العالمین بچا لے، قناعت کی دولت دے دے، اس کو صبر دے دے، تو بہت بڑی دولت ہے اور یہی اصل کامیابی ہے۔ اس کے بعد آخر آیتوں میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل، کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے لرأیتہ، تو یقیناً آپ دیکھتے خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ وہ اللہ رب العالمین کی خشیت سے، ڈر سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، پست ہو کر خاشعا، پست ہو کر متصدعا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ پوچھئے تو کیوں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا؟ قرآن کریم کی تعلیمات اور قرآن کریم جو اتنی بڑی امانت ہے، اس کا بار، اس کا بوجھ سنبھالنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کے رسول کو اللہ رب العالمین نے اتنی قوت و طاقت دی کہ وہ اس کے بوجھ کو سنبھال سکیں، ورنہ قرآن کریم معمولی کتاب نہیں ہے کہ اس کو پہاڑ، بلند و بالا پہاڑ پر بھی نازل کرتا اللہ رب العالمین۔ کتنا مضبوط پہاڑ ہوتا ہے، کتنا بلند ہوتا ہے، دنیا کے بلند و بالا پہاڑ پر بھی اللہ رب العالمین نازل کرتا تو اللہ کے خوف سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ قرآن کی تعلیمات کا اثر ہے، لیکن قرآن کی تعلیمات کا ہم انسانوں پر، ہم مسلمانوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اثر ہوا، ایمان لے آئے۔ ابو جہل، ابو لہب کے اوپر بھی اثر ہوا کرتا تھا، کفار مکہ پر اثر ہوا کرتا تھا۔ قرآن مجید کی تلاوت جب ہوتی تھی اللہ کے رسول خانہ کعبہ میں کیا کرتے تھے، لیکن ہم پر اثر نہیں ہوتا ہے، سنتے ہیں چلے جاتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ایک آیت سنے فضیل بن عیاض، زمانے کے ڈاکو اپنے علاقے کے، اور ایسا ڈرتے کہ زندگی کے، اپنی زمانے کے سب سے بڑے عالم اور عابد، عبادت گزار بن جاتے، لیکن ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ تو یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے دل افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، ہمارے دلوں پر تالے تو نہیں پڑ گئے؟ سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر سے ختم تو نہیں ہو گئی ہے؟ کیونکہ اگر ہم سمجھتے، غور و فکر کرتے تو ہمارے آنسو نکلتے اور ہم قرآن پر ایسے ایمان لاتے، قرآن کو سمجھتے، قرآن کے مطابق زندگی گزارتے، تو وہ احساس، وہ تاثر، وہ شعور نہیں مل رہا ہمارے اندر۔ فرماتا وتلک الامثال، پھر آخر میں چل کے اللہ رب العالمین نے اپنی بہت ساری صفات اور اسماء کا، ناموں کا ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتا عالم الغیب والشہادہ، غیب کو، حاضر کو جاننے والا ہے، الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم ہے، اور وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، الملک بادشاہ ہے، القدوس پاک ہے، السلام سلامتی والا، المؤمن امن دینے والا، المہیمن نگہبان ہے، العزیز غالب ہے، جبار ہے، المتکبر بڑا ہے، سب سے بڑا سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ان تمام چیزوں سے، یشرکون جس کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں، وہ الخالق، وہ اللہ الخالق، اللہ جو ہے خالق ہے، پیدا کرنے والا، باری بنانے والا ہے، مصور ہے، تصویر کرنے والا، کیسے کس کو بنانا ہے، لہ الاسماء الحسنی، اس کے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں، یسبح لہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو ہے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، وہ هو العزیز الحکیم، وہ غالب اور باحکمت حکیم ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی کچھ صفات تھی جو اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ یہ تمام اسماء حسنی جو ہے قرآن مجید میں یا حدیث کے اندر، ان کو سیکھنا چاہیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو کوئی 100 یا 99 کا ذکر ہے، 100 ناموں کا اللہ رب العالمین کو یاد کر لے، سمجھ لے، ان کے مطابق عمل کرے تو اللہ رب العالمین اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے ناموں کو سمجھیں، نام ہے کیا مطلب ہے، کیا گہرائی ہے اس کے اندر۔ بڑی اچھی اچھی کتابیں اس تعلق سے عربی زبان میں لکھی گئی ہیں، شاید اردو میں بھی اس طرح کتابیں ہوں کہ جو اسماء ہیں اللہ کے، ان کے ناموں میں کیا گہرائی ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کیا فرق ہے، کتنا رحمان ہے، کیسا رحیم ہے، غفور ہے، غفار ہے، غافر ہے۔